بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي كما هو أهله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على العبد المعيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين المنتخبين المظلومين الميامين ورحمة الله وبركاته على شيعتهم ومحبيهم وتابعيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات بجمع اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تمام مومنین کو ماہ شعبان اور اس میں جتنی بھی ہستیوں کی آمد ہے سب کی آمد آپ سب کو مبارک ہو خیر مبارک آپ کی جانب سے اپنی جانب سے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں خوش نصیبی ہے ہماری جو خدا نے ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو جامع کیا قبلہ فرما رہے تھے کہ رجب کے مہینے میں نہیں دیا کیا مہینے میں آپ کو دعوت دینا نہیں دیا لیکن دیکھیے رجب ہمیشہ ہے کہ لیکن میں خود بھی عمرے پہ گیا تھا 13 رجب ہمارا جو میرا رجب یا 13 رجب ہمارا وہی تھا سبحان اللہ اس مسئلہ سے کہ آپ کا رجب نہیں گنگائی تو رجب کے مہینے آپ کو بھی لیکن دیکھیے ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم شعبان میں بھی آتے ہیں محرم میں بھی آتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 کیا کیا اچھا قبلہ کی موجودگی میں قبلہ اجازت ہے اچھا بیچ کی کرسی خالی ہے بیچ کی جگہ کرسی نہیں رکھتی اس لیے کہ جو دو مولویوں کے درمیان آتے اس کا نکاح ہو جاتا ہے اس لیے کرسی نہیں رکھتی صلوات بھیجو اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ دو کسائیوں کے درمیان گائے مرحل ہو جاتے ہیں لیکن دو مولویوں کے درمیان کلام ہو جاتا ہے صلوات بھیجو اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم شعبان کا مہینہ سبحان اللہ افضل ترین مہینوں میں سے مہینہ ہے اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں کسی بھی معصوم کی شہادت ہے بے شک بے شک رجب کا مہینہ بھی خوشیوں کا مہینہ ہے لیکن ایک 25 رجب کی تاریخ پھر بھی شہادت کی شعبان کے مہینے میں کسی کی شہادت سبحان اللہ یکم شعبان ثانیہ زہرا والیہ مکرمہ کی عمل کی تاریخ 3 شعبان پنجتن کے آخری فرد مولانا حسین کی عمل کی تاریخ 4 شعبان
مولا کائنات کی شبیہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک حضرت عباس بالکل بابا علی کی شبیہ بے شک واہ واہ ان کی آمد کی تاریخ 7 شعبان مولا حسن کی شبیہ واہ واہ سبحان اللہ 11 شعبان رسول خدا کی شبیہ سبحان اللہ اکبر کی آمد 5 شعبان امام آمد کی تاریخ اور 15 شعبان سبحان اللہ واہ واہ 15 شعبان آخری یعنی ہم اسے امام زمانہ کہتے ہیں بے شک یعنی زمانے کا وقت کا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ جو زمانے کا امام ہوتا ہے وہ زمانے کی قید میں نہیں ہوتا، زمانہ اس کی کیا سبحان اللہ واہ 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 بے شک واہ 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 بے شک اچھا ایک اور اینگل سے آپ دیکھیے یہ جتنی ہستیوں کا میں نے تذکرہ کیا یہ وہ ہیں جن کا تعلق کربلا سے بے شک اگر جملہ بدل کر کہوں تو غلط نہ ہوگا شعبان کے مہینہ کربلا والوں کی آمد دوسرے اینگل سے آپ دیکھیں ثانیہ زہرا مولانا حسین پھر غازی عباس مولا کائنات کی شبیہ پھر آگے آئیے شہزادہ قاسم مولا حسن کی شبیہ آگے چلیے علی اکبر پیغمبر رسول خدا کی شبیہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ شعبان کا مہینہ پنجتن کی شبیہوں کی آمد کا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ پنجتن کی شبیہ کی آمد کا مہینہ اور کربلا والوں کا مہینہ آخری امام کا تعلق بھی کربلا سے جن کا تذکرہ کیا وہ ہیں کہ جن کو کربلا میں شہادتیں ملی یا مولا حسین کے اس مشن میں مددگار ثابت ہوئی لیکن آخری امام کا تعلق بھی کربلا سے اس لیے کہ ہمارا عقیدہ رجعت ہے عقیدہ رجعت یعنی دوبارہ دنیا میں آنا یہ ہندوؤں کی طرح دوسرا جنم نہیں ہے ان کے ہاں عقیدہ ہے دوسرا جنم کبھی ایک شخص کبھی انتقال ہو گیا اس کے ہاں پوتا پیدا ہو جاتا ہے کہتے ہیں یہ اسی کا دوسرا جنم ہے خدا کے ارواح کی کمی تھوڑی ہے کہ اسی کو ریپیئر کر کے دوبارہ بھیجیں ہمارا پاکستان ہے جو 1950 والے بیڈ فورڈ ٹرک پھر بھی چل رہا ہے خدا کے کوئی کمی نہیں ہے ہمارے یہاں دوسرا جنم نہیں ہے عقیدہ رجعت ہے اور یہ عین پروردگار کی عدالت کے مطابق ہے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ عین عدالت پروردگار کے مطابق ہے اس لیے کہ دیکھیے نہ ہم نے آدم کا زمانہ دیکھا نہ نوح کا نہ ابراہیم کا نہ عیسیٰ نہ موسیٰ نہ آخری نبی نہ مولا کائنات نہ 11ویں امام تک کسی امام کو آخری امام کے زمانے میں ان کو بھی نہیں دیکھا اس سے پہلے جو انہوں نے سب کو دیکھا ہم نے نہیں دیکھا پروردگار کی عدالت کا تقاضا یہ کہ خدا ہمیں بھی کوئی حجت دکھائے سبحان اللہ ٹھیک ہے ہم نے مانا بعض افراد کو امام کی زیارت ہوتی ہے ملاقات بھی ہوتی ہے لیکن جن کی ہوتی ہے وہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں یہ خدا کی عدالت کے مطابق ہے عقیدہ رجعت
وہ انسان جو چاہتا ہے کہ آخری امام کی نصرت میں اس دنیا سے چلا جائے، اس کے لشکر میں شامل ہے۔ لہذا پروردگار کی عدالت کا تقاضا یہ کہ خدا نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں عقیدہ رجوع، کہ دوبارہ پیدا ہو، دوبارہ دنیا میں آنا، زندہ ہونا، پیدا ہونا نہیں، دنیا میں زندہ ہونا۔ آخری امام کے جب دنیا میں ظہور فرمائیں گے تو پروردگار روایات احادیث ہے کہ پوچھے گا زندہ ہونا چاہتے ہو اپنے امام کی نصرت کے لیے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ مفاتیح الجنان میں ایک دعا ہے، دعا احد، سبحان اللہ، زیادہ بڑی نہیں ہے، ہاں ہاں چھوٹی سی ہے، میرے خیال میں 2 آیت الکرسی ملا لیں تو تقریباً اس سائز کی دعا ہے۔ دعا احد کے بارے میں روایت ہے جو انسان اس کو 40 دن لگاتار پڑھے گا سبحان اللہ، خدا اس سے ضرور پوچھے گا۔ سبحان اللہ، جب اس دن نہیں ہوگا، انتقال ہو چکا ہوگا، زندہ ہونا چاہتے ہیں امام کی نصرت کے لیے، سبحان اللہ، بہت اللہ جل کیا کرتے تھے، اب اللہ جل کا وقت آیا ہے، چاہتے امام کی نصرت کے لیے زندہ ہونا۔ سبحان اللہ، کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے کہیں گے خدا بندہ پھر ہم جان کریں کی تکلیف برداشت، اور کچھ ایسی بھی امام کے چاہنے مولا ہمیں خدا ہمیں زندہ کر دے اپنے مولا کی نصرت کے لیے، پروردگار ان کو زندہ کر دے گا۔ آیت اللہ دستغیب شہید محراب جنہوں نے گران کبیرہ اور کلمہ سلیم اوائل انقلاب میں مسجد میں محراب میں شہید ہوئے تھے، جب شہید ہوئے ان کی تدفین ہو گئی تو بعض علماء کے خواب میں نظر آیا میرے جسم کے ٹکڑے وہاں پر ہیں، دھماکہ ہوا تھا اس پہ شہید، اور باقاعدہ نشاندہی کی، ایک کو نہیں کئی علماء کو خواب میں آیا، صبح سب جمع ہوئے جب جن جگہوں کی نشاندہی کی وہاں پہ گوشت کے ٹکڑے تھے، آیت اللہ دستغیب وہ نکالے گئے ان کی قبر میں سوراخ کر کے اس میں ڈال دیے گئے، ایک پہنچے ہوئے عالم دین تھے، وہ لکھتے ہیں کہ عقیدہ رجعت کے حوالے سے کہ خدا یہ جو ایک حدیث ہے کہ ممات علیہ بحال محمد ماتا شہید ہے، جو عالم محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ مرتا ہے، شہید ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی معصوم بتانا چاہتے ہیں کہ آل محمد کی محبت ایسی محبت ہے کہ جو کسی کو اپنی موت مرنے ہی نہیں دیتی۔ آواز بلند صلوات، کسی کو اپنی موت مرنے نہیں دیتی۔ کسی نے سوال کیا کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ کتنے افراد اپنی موت چلے جاتے ہیں، شہادت کی آرزو ہوتی ہے، اپنی زندگی پوری کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جن کو شہادت مل جاتی ہے۔ اچھی زندگی ہے خدا کی بارگاہ میں معین ہے، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، نہ ایک لمحہ پہلے موت آ سکتی نہ ایک لمحہ بعد، ایک معین ہے زندگی۔ لیکن شہادت ایک ایسی چیز ہے کہ ایک شخص کی زندگی خدا کی بارگاہ میں 50 سال تھی، کسی نے 25 سال کی عمر میں شہید کر دیا، ایک شخص کی عمر 70-80 سال تھی خدا کی بارگاہ میں، کسی نے اس کو 20 سال میں 30 سال یا 50 سال میں شہید کر دیا۔ آیت اللہ دستغیب ارشاد فرماتے ہیں کہ عقیدہ رجعت کہ جب امام ظاہر ہوں گے تو پھر پوچھا جائے گا زندہ ہونا چاہتے ہو؟ بہت سے جانکاری کی تکلیف کرتے ہیں خدا ہمیں یہی رہتے ہیں، کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جو کہ خدا ہمیں زندہ کرتے ہیں،
وہ جو انکار کرنے والے کہ ہمیں بس ایسے ہی رہنے دیں، خدا کے کہا تم نے دعائے عہد پڑھی تھی، عہد یاد دلائے گا، تم نے عہد کیا تھا کہ امام آئے تو مجھے زندہ کیا جائے، سبحان اللہ سبحان دعائے عہد وہاں کام آئے گی۔ واہ 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 پھر کہے گا خدا نے مجھے زندہ کرنا، میں نے عہد کیا تھا، عہد کی پاسداری کی وجہ سے۔ صلوات بھیجو کہ یہ زندہ ہونے والے انسان میں دو قسم کے ہوں گے، ایک وہ جس نے اپنی زندگی پوری کر لی اور اس دنیا سے گیا، اور ایک وہ جس نے اپنی پوری زندگی طبعی زندگی پوری نہیں کی، پہلے ہی اس کو شہادت نصیب ہو گئی، 50 سال خدا کی بارگاہ میں زندگی تھی، 20 سال میں 25 سال میں شہید ہو گیا، اس کی زندگی کی 30-25 سال باقی تھے۔ روایت میں ملتا ہے کہ آیت اللہ دستخیب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جو یہ زندہ ہوں گے جن نے زندگی گزار لی، شہادت آرزو کی نہیں ملی، اب جب امام کی رجعت کے وقت زندہ ہوں گے، امام کے لشکر میں شاکر ہو کر شہید ہو جائے گا، اور وہ جن کی شہادت مل چکی لیکن تب ہی زندگی باقی تھی، ان شہداء کو خدا زندہ کرے گا اور بقیہ زندگی امام کے سائے میں گزارے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آواز بلند سربا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آئے مجیدہ جن کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، خدا ارشاد فرماتا ہے سورہ صف کی آیت ہے وَالَّذِي خدا ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدیٰ ہدایت دے کر، وَدِینِ الْحَقِّ، اور دین حق اسلام دے کر بھیجا۔ کیوں؟ وَالَّذِي ارسل رسول بالہدیٰ دین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، چاہتا کہ اس دین کو دیگر ادیان پر غالب کر دے۔ ولو کرہ المشرکون کو یہ بات پوری ہی کہ نہ گزرے۔ اللہ نبی کو بھیجنے کی علت بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے اس نبی کو اس لیے بھیجا لیظہر علی الدین، اس دین کو نافذ کرنے کے لیے اور اس کو دیگر ادیان پر غالب کرنے کے لیے۔ سوال، کیا اسلام دیگر ادیان پر غالب ہوا؟ کیا اسلام کے ماننے والے دیگر اقوام عالم کے اوپر غلبہ ہے، غالب ہے یا مغلوب؟ پوری دنیا میں اگر دشمنان اسلام کے سامنے کھڑا ہے تو کوئی علی والا، بے شک بے شک، یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس لیے والذی ارسل رسول بالہدیٰ ودین الحق، ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا لیظہر علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو دیگر ادیان پر غالب کر دے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دین دیگر ادیان پہ تو چھوڑیے، یہ اسلام تو خود مسلمان پہ غالب نہیں آ سکا۔ اسلام تو خود مسلمان پہ غالب نہیں آیا۔ اپنی شادی کی محفلیں دیکھ لیجیے، ہمارے ملک میں پردے کا نظام دیکھ لیجیے، ہمارے ملک پاکستان میں آپ دیکھیے عدالت ہو یا دیگر ادارے ہوں، کتنی ایمانداری کے ساتھ رشوت دی جاتی ہے۔ کیا بات ہے، اس معاملے میں بڑے ایماندار ہوتے ہیں۔ زمینیں غصب کی جاتی ہیں، یعنی کیا کچھ نہیں ہوتا۔ تو میں تو کہوں معذرت کے ساتھ، خدا کہتا نبی کو اس لیے تاکہ اس دین کو دیگر ادیان پر، جبکہ ظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ دین دیگر ادیان تو چھوڑیے خود مسلمان پہ بھی غالب نہ آ سکا، جبکہ خدا کہہ رہے اس کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے۔ چلتے ہیں نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ بھی اس کی تفصیل کیجئے، اللہ تو آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ دین دیگر ادیان پر غالب کر کے دکھائے گا،
جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 63 سالہ زندگی ظاہراً آپ نے گزاری، اس دنیا سے آپ رخصت ہوئے، لیکن یہ دین دیگر ادیان کو چھوڑیے، خود مسلمان کا بھی غالب نہیں آ سکا۔ آپ ہی اس آیت کی تفسیر کیجئے، پیغمبر پلٹ کر جواب دیں گے، سنو، کیا تم نے میری حدیث نہیں سنی؟ اولنا محمد، سبحان اللہ، آخرنا محمد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آخرنا محمد، وکلنا محمد، ہمارا اول بھی اوسط بھی آخر بھی ہم سب کے سب محمد ہیں۔ پہلے محمد نے اگر دین کو غالب نہ کیا تو دوسرا کرے گا، دوسرا نہیں تو تیسرا، اول نہیں تو اوسط، اوسط نہیں تو آخر اس دین کو دیگر ادیان پر غالب کر دے گا۔ نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ بے شک، تو آخر والا اس دین کو دیگر ادیان پر، اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کو نیت میری کو نیت ہوگی۔ واہ 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 واہ، بے شک، آیت نازل ہوئی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولي الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی، اور صحابہ نے عمل کیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کی اطاعت سمجھ میں آتی ہے، رسول کی بھی آتی ہے، یہ اولي الامر کون ہے؟ سبحان اللہ، کتنے میں مسجد نبوی کے دروازے سے ہمارے کہنا داخل ہوا، پیغمبر ارشاد کہ ہذا اولي الامر۔ نعرہ حیدری، یا علی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابی نے پوچھا، واہ واہ واہ، محمد بعدہ، اس کے بعد کون؟ ابنہ الحسن، اس کا بیٹا حسن محمد بعدہ، واہ 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 واہ، ابنہ الحسین، اس کا دوسرا بیٹا حسین، حسین۔ اچھا، ہمارے یہاں ایک راوی ہے جابر بن عبداللہ انصاری، بے شک، جو حدیث قصہ کا راوی ہے۔ بے شک، یہ روایت ان سے، اس روایت کے راوی جناب جابر ہے۔ جناب جابر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، ان کے بعد علماء کہا کہ حسین کم سے نہیں کہا میں، ہاں ہاں ہاں، واہ واہ کہا حسین کا ایک بیٹا ہوگا علی زین العابدین، واہ، کہا ان کے بعد، کہا ان کا بیٹا ہوگا محمد باقر۔ روایت میں ملتا ہے کہ پیغمبر نے تمام اماموں کے نام گنوائے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کہا کہ جابر تم میرے 5ویں نائب کو دیکھو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابھی سبحان اللہ، مولانا حسین کب سے نہیں کیا ہاں 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 ہاں، واہ 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 واہ، کہا میں دیکھوں گا، کہاں؟ جابر کو یقین ہو گیا، بے شک، سبحان اللہ، کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، تہس نہس ہو جائے، جب تک میں 500 واہ نہیں واہ دیکھوں گا، واہ، ملک الموت کی مجال نہیں میری روح کا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دو شخصیتوں کو زندگی کی گارنٹی ملی ہے، واہ واہ، ایک میرے مختار کو کہ تم میرے حسین کا بدلہ ہوگے، اور ایک جناب جابر کو کہ تم میرے 5ویں نائب کو دیکھو۔ یہی تو وجہ تھی کہ ابن زیاد کے دربار میں امیر مختار کا تم مجھے قتل نہیں کر سکتا، لیکن میں تجھے قتل کروں گا۔ سبحان ابن اللہ، زیاد تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، امیر مختار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، تو مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ میں تجھے کر دیا، جلاد کو حکم دیا، ہاں ہاں، تو جلاد نے کہا تلوار نہیں، کہیں میری تلوار لے لے۔ جیسی چلنے لگا، ایک مرتبہ گرا اور تلوار اسی کے پیٹ میں چلی گئی۔ دوسرے کو حکم دیا، سپاہی کھڑا تھا، وہ جیسی بڑھنے لگا، نیچے بچھو نے آگے اس کو ڈنڈ مارا، وہیں پہ ڈھیر ہو گیا۔ اپنے زیاد، میں نے تجھے کہا کہ مجھے قتل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے معصوم نے کہا کربلا والوں کا بدلہ لے گا، کچھ بھی کر۔ ابھی ابن زیاد مزید ارادے میں تھا کہ باہر سے پیغام لانے والا پیغام رساں آیا اور کہا کہ یزید کا حکم ہے کہ امیر مختار کو رہا کرو۔ سبحان اللہ، امیر مختار نے کہا ابن زیاد تیار ہو جا، میں تجھے قتل کروں گا۔
پانچویں امام کے ساتھ یہ جو جناب جابر حدیث قصہ کے راوی کربلا کا پہلا زائر، اس کو یقین تھا موت نہیں آئے گی، موت آ نہیں سکتی جب تک میں پانچویں نائب کو اور پھر پانچویں امام سے ملاقات۔ جناب روایت تھوڑی یہیں پہ میں اس کو اکتفا کرتا ہوں، پھر پانچویں امام سے ان کا کلام ہوا لیکن وہ بہت طویل ہو جائے گا۔ جناب جابر نے جب جابر کو امام نے نام بتائے تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو آخری جانشین ہوگا آپ کا یہ پردہ غیب میں ہوگا؟ کہاں؟ کا پھر ظہور فرمائے گا؟ کہاں؟ کب پہچانیں گے کیسے کہ یہ آپ کا جانشین ہے؟ ہم اسے پہچانیں کیسے؟ کوئی علامت، کوئی نشانی؟ سبحان اللہ۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں سنائے جابر میرے آخری، دیکھیے پیغمبر کی جتنی بھی کوالٹی صفات تھیں وہ ہر معصوم کو ایک ایک صفت ملی ہے، بے شک بے شک بے شک، ہر معصوم کو ایک ایک صفت اس میں سے ملی ہے، کوئی نہ کوئی شباہت ان کی بے شک، سبحان اللہ، پیغمبر سے ملتی جلتی ہے۔ یہ جو میں نے روایت جابر کی بتائی تو جابر مدینہ کی گلیوں میں یا جابر ہو یا باکر ہو کی صدائیں لگا تو کسی نے کہا یہ دیوانہ ہو گیا ہے، کسی نے کہا بوڑھا ہو گیا، دماغ کام نہیں کر رہا۔ جابر کو کسی کی پرواہ نہیں تھی کہ امامت کے معاملے میں تو انہوں نے پیغمبر پہ بھی ہزیان لگا دیا، میری کیا مجال ہے اگر مجھے دیوانہ کہہ دیا۔ تو جناب جابر کے سامنے ایک دن کمسن بچہ آیا، کہا چچا جابر جس باکر کو آپ ڈھونڈ رہے وہ میں ہوں۔ نظر جمائی بڑھاپا تھا، کہ تم ہو کہاں؟ جابر نے پوچھا تھا کہ رسول اس کی نشانی کیا ہوگا؟ اس کے چلنے کا انداز میرے چلنے کے انداز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ افراد دور سے نظر آتے پہچان بھی نہیں تھے کون ہوتے، لیکن جیسی چلنے لگتے تو فلاں ہے۔ بعض افراد کا چلنے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، اس کا چلنے۔ تو جناب جابر نے کہا کہ تم باکر ہو کہاں؟ کہ ذرا چند قدم پیچھے چل کے دکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ چند قدم امام پیچھے، کہ پھر چند قدم آگے چل کے دکھاؤ۔ امام جابر کے قریب آئے، جابر نے سینے سے لگا دیا، کہ مجھے یقین ہو گیا کہ تم ہی وہی باکر ہو۔ علیہ السلام صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ کہنے کا مقصد یہ کہ ہر امام میں نبی کی کوئی نہ کوئی صفت ضرور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ وہ آخری جانشین کی نشانیاں کیا ہیں؟ اور اس کا پوچھنا ہمارے لیے بھی ہدایت تھا۔ سبحان اللہ۔ شاید پروردگار چاہتا تھا کہ تمام انسانوں کو پتہ چلے، غیبت کے زمانے میں انسانوں کو بھی ان کے لیے زیادہ مشکل ہوگی امام کی پہچان، تو لہٰذا ان کے لیے بھی ایک سہولت ہو جائے۔ جابر نے کہا اس کی پہچان کیا ہے؟ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں سنو جابر، ہوا صاحب دعوت نبویہ، وہ جو میرا جانشین ہوگا آخری، اس کی دعوت نبی جیسی دعوت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ وسولت الحیدریہ، حیدر جیسا حملہ ہوگا۔ وعصمت الفاطمیہ، میری بیٹی فاطمہ جیسی اس کی عصمت ہوگی۔ وحلم الحسنیہ، حسن جیسا حلم ہوگا۔ وشجاعت الحسینیہ، حسین جیسی شجاعت ہوگی۔ وصبر السجادیہ، امام سجاد جیسا صبر ہوگا۔ وعلوم الباقریہ، امام باقر جیسے اس کے علوم ہوں گے۔ وآثار الجعفریہ، امام جعفر صادق جیسے اس کے آثار ہوں گے۔ ومآثر الکاظمیہ، امام کاظم جیسے مآثر ہوں گے۔ وحجج الرضویہ، امام علی رضا جیسے اس کی دلیلیں ہوں گی۔ وتقاوت التقویہ، امام تقی جیسے اس کا تقوی ہوگا۔ وتقاوت النقویہ، امام نقی جیسے اس کی طہارت و نقاوت ہوگی۔ وحیبت العسکریہ، امام حسن عسکری جیسے اس کا رول و دبدبہ ہوگا۔ وغیبت الالہیہ، اور خدا جیسے اس کی غیبت ہوگی۔ خدا جیسی غیبت ہوگی۔
خدا نظر نہیں آ رہا لیکن ہے. بے شک بے شک بے شک کائنات کا حرکت کرنا دلیل ہے کہ کوئی چلانے والا ہے. بے شک بے شک کیا خدا جیسے اس کی غیبت ہوگی نظر نہیں آئے گا؟ کیا کیے بھئی خدا نظر نہیں آ رہا نا. ہاں ہاں رزق کون دے رہا ہے؟ سبحان اللہ سبحان بے اللہ شک نعمتیں کون دے رہا ہے؟ بے شک واہ واہ عزتوں سے کون نواز رہا ہے؟ واہ بے شک. واہ واہ ذلتوں سے ان کو کون نواز رہا ہے؟ ہائے 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 واہ 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 سبحان اللہ. زمین کا چلنا یہ کائنات کا نظام چلنا ہے نہیں کوئی ہے چلانے والا ہے. کیا کیے اسی طریقے سے یہ کائنات کا نظام چلنا دلیل ہے کوئی حجت خدا ہے. بے شک واہ بے شک، واہ بے واہ شک. واہ بغیر حجت کائنات چل نہیں بے سکتی. شک واہ 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 خدا چلاتا نہیں ہے. روایت میں کہ جب پیغمبر معراج پر گئے تھے خون جب واپس آئے معراج پہ گئے کوئی 1 سیکنڈ کے لیے گئے تھے کیا؟ پہلے آسمان دوسرا آسمان ہر آسمان میں نبیوں سے ملاقاتیں ہوتی رہی میٹنگز ہوتی رہی. سبحان اللہ واہ 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 پھر 7ویں آسمان پھر سدرۃ المنتہا پھر خدا سے سبحان اللہ کلام پھر خدا کی دعوت سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 جہاد بھی برآمد ہوا سبحان اللہ واہ کلام بھی کیا. واہ 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 تو اللہ نے جب کلام کیا کہتے کہ مولا کائنات کا ہاتھ تھا بے شک واہ آواز مولا کائنات کی تھی. ایسا نہیں ہے نہ ہاتھ مولا کائنات کا تھا نہ آواز مولا کائنات کی تھی لیکن اللہ نے اپنے نبی کے دل کو دیکھا کہ میرے نبی کو کس کی آواز پسند ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کون سب سے زیادہ پسند ہے. تو خدا نے کلام بھی کیا تو لہجہ علی بھی کیا اور دعوت میں ہاتھ بھی ظاہر کیا تو علی جیسا ہاتھ ظاہر کر دیا. سبحان اللہ نعرہ حیدری نعرہ صلوات اللہم صلی جب پیغمبر واپس آئے بستر ویسے ہی کر واہ 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 سبحان کنڈی ویسی ہل رہی پانی ویسی بہنے لگا. واہ 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 کیوں سبحان اتنا وقت لگا سبحان اللہ بستر کی تپش ویسی ویسے پانی ویسی بہنے لگا کنڈا ہلنے لگا. جو روایات ہم پڑھتے ہیں اس کا مطلب پیغمبر نے وہاں کوئی 1 ہفتہ تو گزارا ہوگا. اگر 1 ہفتہ نہیں بھئی 7 آسمان ہے ہر آسمان پہ کچھ انبیاء ہیں انہوں نے دعوتیں بھی کی ہوں گی واہ 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 سبحان فرشتوں کی اللہ زیارت بھی کی ہوں گی واہ واہ. لیکن جب آئے بستر گرم کنڈا ہلا پانی ویسی بہ رہا تھا. سبحان اللہ سبحان روایت میں ملتا ہے کہ جب پیغمبر گئے خدا نے وقت کو روک دیا واہ واہ سبحان اللہ سبحان امام زمان واہ 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 زمانے کے امام وہ ہوتے ہیں جو زمانے کی وقت کی قید میں نہیں ہوتا وقت اس کی قید میں ہوتا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. وقت روک دیا تھا جیسی نبی آئے وقت پھر شروع ہو گیا. واہ واہ ایسے اس لیے بستر کی تپش باقی تھی واہ 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 یعنی جیسے کہ وہ کنڈا رک گیا پانی کا بہاؤ رک گیا بستر کی تپش رک گئی. اس لیے کیوں اس لیے کہ حجت خدا نہیں تھا. بے شک واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ جب واہ حجت خدا آئے کائنات کا نظام چلنے لگا. کیا بات ہے سبحان اللہ بے تو شک آج اگر کوئی نظر نہیں آ رہا لیکن کائنات کا نظام چل رہا ہے یہ نظام کا چلنا بتا رہا ہے کوئی حجت خدا ہے. سبحان اللہ ظہور امام تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. میرے خوش نصیبی ہے کہ میرے سامنے کوئی گھڑی نہیں ہے. پیچھے لگائیے پیچھے لگتا جی جی پیچھے بہرحال یہ پروردگار کا ایک احسان ہے لطف ہے. بے شک واہ 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 خدا نے ان 14 معصومین کے صدقے میں کائنات کو وجود عطا کیا ہے. بے شک یہ وارث ہے
بے شک واہ 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 یہ اشارہ کرتے تو سورج کو پلٹ کے آنا پڑتا، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اشارہ اللہ کریں تو چاند کو دو ٹکڑے ہونا پڑتا ہاں ہاں واہ واہ درخت تو اشارہ کریں تو چل کے آنا پڑتا ہے۔ بے شک پروردگار کی حجت ہے یہ، بے شک حضرت پروردگار کی حجت ہوتا ہے، پوری کائنات ان کے اشاروں اشاروں میں سے بے شک کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اگر زندہ کی جنازہ پڑھا دیں تو مر جاتا ہے، واہ 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 سبحان اللہ اور اگر مردہ کا بازو پکڑ لیں تو زندہ کیا ہو جاتا ہے واہ 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 حجت خدا ہے۔ بے شک واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بے اللہ شک موت ایک امر ہے اور یہ اول الامر ہے۔ بے شک بے شک واہ 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 بے شک تو یہ اگر کہیں تو خدا ان کی بات کو رکھتا ہے۔ پروردگار وہ دعائے نغمہ میں بھی آپ نے آخری جملے جو آخری پیراگراف ہے بے شک کہ آپ ہی تو ہیں جن واہ کے واہ صدقے میں خدا ہماری نماز کو واہ قبول واہ کرتا واہ ہے، واہ 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 ہمارے دعاؤں کو قبول قبول کرتا کرتا ہے، ہے۔ واہ آپ ہی تو ہیں جن کی وجہ سے خدا میں نعمتیں واہ دیتا ہے، واہ 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 آپ ہی تو ہیں جس کی جیسے خدا ہماری توبہ قبول قبول کرتا کرتا ہے ہے۔ واہ 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 تو یہی ہستیاں ہیں کہ آج اگر تشیع کو ایک مقام حاصل ہے پوری دنیا میں، تمام مذاہب میں اور پھر مسلمانوں میں، تمام مسلمانوں میں جو تشیع کے ایک امتیاز حاصل ہے، بے شک واہ اس واہ کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پشت پر ہمارے امام کا ہاتھ ہے، واہ 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 بے شک بے ہمارے شک امام کا سایہ ہے، بے شک بے ہم شک لاوارث نہیں۔ واہ 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 بے شک سبحان اللہ اس لیے پروردگار کم ہونے کے باوجود ہمیں ایک مقام و مرتبہ دیتا ہے۔ بے شک بے شک واہ اسی پر اکتفا کروں گا، ورنہ کہنے کی تو بہت سی باتیں ہیں اور بہت سے اسکار ہیں، بہت کچھ آپ کے ماشاء اللہ جیتے رہے۔ ہونے والا نہیں ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، میرے مالک ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین کی سماعت، ناظرین کی نظارت اور حاضرین کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ خدا بندہ پڑھنے والوں کو ایک ایک لفظ اور ایک ایک لفظ میں ایک ایک حرف کے بدلے میں ہزار ہزار حسنات عنایت فرمائے۔ سننے والوں کو میرے مالک ایک ایک لفظ اور ایک ایک لفظ میں ایک ایک حرف کے بدلے میں ہزار ہزار حسنات عنایت فرمائے۔ میرے مالک ہم سب پر رحم و کرم کی نگاہ فرمائے۔ الہی آمین مومنین جن عہدوں پر ہیں، جن اداروں میں کاروبار میں، سب کو ترقی عنایت فرمائے۔ الہی آمین خدا مظلومین جہان کو، حماس، حزب اللہ لبنان، مملکت ایران، یمن کے حوثیوں کو خداوندہ فتح و نصرت و غلبہ و قوت عطا فرمائے۔ الہی آمین دشمنان اسلام، امریکہ، اسرائیل، برطانیہ اور دشمنان اہل بیت ہمارے ملک میں ہو یا کہیں بھی ہو، خداوندہ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ الہی آمین خداوندہ جو نابود ہو چکے ہیں دشمنان اہل بیت، ان کے عذاب میں اضافہ فرمائے۔ الہی آمین خداوندہ جہاں کہیں مومنین ہیں انہیں آباد و شاد فرمائے۔ الہی آمین یہ مشکل میں تو مشکل کشا کے ساتھ ان کی مشکلات آسان فرمائے۔ الہی آمین پریشان ہے تو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ الہی آمین خداوندہ جو حاجات رکھتے باب الحوائج کے ساتھ ان کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ الہی آمین سب کو عبادت کی لذت عطا فرمائے۔ الہی آمین خلوص عنایت فرمائے۔ الہی آمین سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ الہی آمین اس گھر اور گھر والوں پر رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ الہی آمین اس کے حلال میں ان کے لیے اضافہ فرمائے۔ الہی آمین دنیا میں کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ الہی آمین جو بھی حاجات ان کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ الہی آمین ان کے بچوں کو کامیابی عنایت فرمائے۔ الہی آمین اپنے خزانے غیب سے انہیں غنی فرمائے۔ الہی آمین خداوندہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ الہی آمین خدا کی درجات بلند فرمائے۔ الہی آمین پروردگارہ ہماری گناہگار آنکھوں کو امام کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ الہی آمین ہمیں امام کی ابتدا میں نماز پڑھنے کا شرف عنایت فرمائے۔ الہی آمین خداوندہ ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں سے شمار فرمائے۔ الہی آمین کچھ مومنین جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کی التماس کی گئی ہے۔ میرے مالک بیمار کے صدقے ان کو صحت عطا فرمائے۔ الہی آمین جن ہستی کے اس مہینے میں آمد ان کے صدقے میں ان بیماروں کو تندرستی نصیب فرمائے۔ الہی آمین اور یہ جن مومنین کے لیے فاقیت کی التماس کی گئی ہے، حاجی مومن علی، محترمہ صالحہ جان، حاجی
کیف علی تاج اور ان کی دونوں ہمشیرہ اور کے اہل خانہ دیگر مرحومین سید سجاد حسن طباطبائی اور سیدہ شبیہہ زہرہ بنت مولانا سید حسن سید عمران رضا زیدی ابن سید صابر حسین زیدی سید اختر جاوید ابن سید محمد مرتضی نقوی، ان کے لیے حاضرین کے مرحومین، تمام شہداء ملت، تمام مومنین و مومنات جو اہل بیت کے چاہنے والے جو زمانہ آدم سے لے کر اب تک ہم سے جدا ہو چکے ہیں، سب کے ارواح کے لیے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں چاہے وہ جنوں میں سے ہوں، سب کے ارواح کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.